السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ اسلام میں اس بات پہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان جو کسی سے وعدہ کر لے اس وعدے کو پورا کرے۔ وعدے کو پورا کرنا یہ پہلی شریعتوں میں بھی اس بات کی تاکید کی گئی، اور اس شریعت میں یعنی شریعت محمدیہ میں بھی اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 40، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم دیا کہ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو، وہ نعمتیں جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی، اور میرے وعدوں کو پورا کرو۔ اگر تم میرے وعدوں کو پورا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی اگر وعدے کی تکمیل نہ کرو گے، وعدے پورے نہ کرو گے، میری نعمتوں کو یاد نہ کرو گے، تو پھر یہ یاد رکھو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایّایا فارہبون، مجھ سے ڈرو۔ یعنی اگر وعدے پورے نہیں کرو گے تو پھر میں اس کا حساب لینے والا ہوں، پوچھنے والا ہوں۔ جہاں تک وعدوں کی تکمیل کا تذکرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے بندوں پر اس چیز کو لازم نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے وعدوں کو پورا کرو، میں تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بھی اس بات کو لازم کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف وعدوں کی تکمیل اور وعدوں کو پورا کرنے کا ذکر نہیں، بلکہ یہ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کو پورا کرو، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے وعدوں کو پورا کیا تھا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے مومن بندے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وعدہ کر لیتے ہیں تو ان وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور اللہ احکم الحاکمین میں وعدے کو پورا کرنا، اس کے متعلق فرمایا کہ بلا من اوفا بعہدہ واتقی، جو وعدوں کو پورا کرے اور تقوی اختیار کرے، اللہ رب العزت متقی بندوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے
فرمایا کہ ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، جو وعدوں کو پورا کرے گا اللہ اسے اجر عظیم سے نوازے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو امانت کا خیال نہیں کرتا، جو امانت دار نہیں، وہ ایماندار بھی نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جو لمن لا عہد لہ، جو عہد و پیمان کا خیال نہیں کرتا۔ اگر کوئی وعدوں کو پورا کرنے کی بجائے وعدوں کو توڑ دے تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ المائدہ آیت نمبر 13۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیا تو اللہ فرماتے ہیں لعناہم، ہم نے ان کے اوپر لعنت کی۔ نمبر 2 وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا، ان کے دلوں کو ہم نے سخت بنا دی۔ اور جب دلوں کو سخت بنا دیا تو یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ کے احکامات کو ان کی جگہوں سے تحریف کرنے لگے، تبدیل کرنے لگے۔ اللہ کے احکامات کو یا تو تبدیل کر دیتے اپنے ہاتھوں سے، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر یہ کہہ دیتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یا پھر اس کے معانی کو تبدیل کر دیتے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو باتیں انہیں نصیحت کی گئی تھی انہیں بھول گئے۔ اور لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، وہ ہمیشہ خیانت کے مرتکب ہوتے رہے۔ تو ایفائے عہد یہ لازم ہے، وعدوں کو توڑنے سے ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ اور پھر اس بات کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان زندگی میں بہت سے وعدے کرتا ہے، اگر وعدے توڑ دیتا ہے تو پھر یاد رکھے کہ اللہ احکم الحاکمین کا ارشاد گرامی سورہ الانفال میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، ان شر الدواب عند اللہ، اللہ رب العزت کی مخلوقات میں زمین پر چلنے والی جو مخلوقات ہیں ان میں سب سے بدترین جو مخلوق ہے وہ ہے الذین کفروا فہم لا یؤمنون الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ اللہ کی مخلوقات میں زمین پر چلنے والے، جو زمین پر چلنے والی مخلوقات ہیں ان میں وہ لوگ بدترین ہیں جو کفر کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، اور مزید فرمایا کہ جو وعدے تو کر لیتے ہیں پھر ینقضون عہدہم، اپنے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، جب بھی وعدے کرتے ہیں وعدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی عادات بیان کی گئی ہے جو بدترین ہے، شر الدواب ہے، سب سے برے زمین پر چلنے والی مخلوق ہے۔ منافقین کی خصلتوں میں
فرمایا کہ 4 خصلتیں ہیں. امانت دی جائے تو خیانت کرتے ہیں، بات کریں تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کریں تو خلاف ورزی کرتے ہیں، جب لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، اور وعدوں کو توڑنے ہی کے بارے میں اللہ کم الحاکمین کا یہ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن وعدہ خلاف دھوکے باز، وعدہ خلاف اور دھوکے باز، اس کی پیٹھ پہ ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا. جتنا کوئی بڑا دھوکے باز اور وعدہ خلاف ہوگا وہ اس کی پیٹھ کے اوپر لگا ہوا جھنڈا اتنا ہی بلند ہوگا، اور یہ اعلان کیا جائے گا ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان، یہ فلاں ابن فلاں کی جو دھوکے بازی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان خیار عباد اللہ الموفون المطیبون، اللہ کے نیک بہترین بندے وہ ہیں، پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے. ان خیار عباد اللہ الموفون المطیبون، اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اچھے طریقے سے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. اب وعدوں کی اقسام، وعدے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ وعدے ہوتے ہیں جو انسان اپنے رب سے کرتا ہے، ان کو پورا کرنا یہ بھی لازم ہے. اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے بندوں کے ساتھ وعدے کر لیتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور ہر موقع پر اس بیعت کی لاج رکھی، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عہد تھا. صحابہ کرام نے اسے بڑے اچھے طریقے سے نبھایا. جنگ احد میں صحابہ کرام اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا لیکن اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. اہل ایمان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت سے کیے ہوئے وعدوں کو سچ کر دکھایا. لیکن یہ یاد رکھیے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر یا اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی عہد کرتے ہیں اور پھر اس عہد کو پورا نہیں کرتے. سورہ التوبہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آیت نمبر 75، 76 اور 77 میں، فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنی رحمت و فضل سے نوازا، یعنی مال و دولت دیا، تو ہم اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کریں گے اور نیک عمل بھی کریں گے. فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، جب اللہ نے مال و دولت سے نوازا تو بخیلی پر اتر آئے. وتولوا وہم معرضون، اور اللہ کے ان وعدوں کو پورا کرنے کی بجائے منہ موڑ لی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کے دلوں میں منافقت کو مسلط کر دی. وعدہ خلافی کی وجہ سے،
جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی۔ گویا کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہ کرنا اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ ابو داؤد، نسائی، مسند احمد کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں اپنے بندوں پر فرض کی ہیں، اور جو شخص اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرے اور نمازوں کو وقت پر ادا کرے، جب نماز ادا کرے تو رکوع بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے صحیح طریقے سے رکوع کرے، یعنی پوری نماز صحیح طریقے کے ساتھ ادا کرے، کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، اللہ کا یہ اس بندے سے وعدہ ہے، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا، فلیس لہ علی اللہ عہد، اللہ رب العزت کے ذمہ کوئی وعدہ نہیں ہے اس کے لیے، ان شاء غفر لہ و ان شاء عذبہ، اللہ چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کرے۔ لہذا جو شریعت کے احکامات ہمارے ذمہ ہیں وہ بھی اللہ کا ہمارے ذمہ وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں سے ہمارے ذمہ جو وعدہ ہے ان میں سے ایک وعدہ یہ بھی ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 60، الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اللہ حکم الحاکمین کا یہ وعدہ ہے کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ اللہ تعبدوا الشیطان، مراد یہ ہے کہ شرک سے بچو گے، شرک نہیں کرو، یہ اللہ حکم الحاکمین کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص صبح کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت کا اس کے ساتھ وعدہ ہے، وہ شخص اللہ کے ذمہ میں ہے، لہذا جو اللہ کے ذمہ میں ہے وہ اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، تم اللہ رب العزت کے اس عہد کو توڑو نہیں۔ یہ تو تھے وہ وعدے جو اللہ رب العزت نے بندوں کے ساتھ کیے یا بندوں نے اللہ کے ساتھ، لہذا اللہ بھی اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے اور بندوں سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ بندوں میرے وعدوں کو پورا کرو۔ وعدوں کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو آپس میں لوگوں کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کرتا ہے، کسی قسم کا کوئی اچھا وعدہ، نیکی کے کام کا وعدہ، جائز وعدہ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ کا وعدہ کر لے تو تب بھی اس کو پورا کرے، بلکہ گناہ کا وعدہ اگر کر لیا جائے تو اس کو قطعاً پورا نہ کرے، کیونکہ گناہ کا وعدہ بھی گناہ ہے اور اس کو پورا کرنا اور بڑا گناہ ہے۔ جو آپس میں ہمارے معاہدے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان العہد کان مسئولا، وعدوں کو پورا کرو، اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں رومیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتے۔ اب وہ معاہدہ ایک مدت تک تھا، جب اس معاہدے کی مدت پوری ہونے لگی کچھ دن باقی تھے، ابھی وعدہ جو کیا گیا تھا اس کے دن پورے ہوئے نہیں تھے، کچھ وقت باقی تھا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ ان کی سرحد کے قریب پہنچ جائیں۔ اب فوجوں نے حرکت شروع کی، سفر شروع کیا۔ ابھی یہ
اپنی تیاریاں کر رہے تھے تو دیکھتے کیا ہیں کہ اچانک ایک آدمی ایک گھوڑے پر سوار تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدر، وعدہ پورا کرو، وعدے کو توڑو نہیں۔ پوچھا تو جب وہ قریب آیا تو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن ابسہ تھے۔ پوچھا کہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ من کان بینہ و بین قوم عہد فلا یحلن احدا ولا یشدنہ حتی یمضی امدہ او یمبز الیہم علی سوا۔ جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ کوئی عہد و پیمان ہو تو پھر اس کو پورا کرو، اس کو توڑو نہیں، یا پھر یہ ہے کہ برابری کی بنیاد پر اس کو ختم کرو۔ لہذا ابھی تو تمہارا وعدہ موجود ہے، تم ان کی طرف پیش قدمی کرنا شروع ہو گئے ہو۔ تو فرجع معاویہ بالناس، لوگوں نے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث کو سن کر لوگوں کو اس کی طرف پیش قدمی سے روک دی۔ بندوں کے آپس میں جو معاہدے ہیں ان میں ایک معاہدہ یہ بھی ہے کہ انسان کسی سے کوئی قرض لے لیتا ہے تو اس قرض کی تکمیل کے لیے وعدہ کرتا ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے وعدہ کرتا ہے، لہذا اس وعدے کو پورا کیا۔ مگر یاد رکھیں، قرض کی ادائیگی، جب بھی کوئی بندہ قرض لیتا ہے تو یقیناً ایک وعدہ کرتا ہے کہ میں فلاں وقت تک تمہیں یہ چیز واپس کر دوں گا، یہ پیسے واپس کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو قرض لینے والے کا ارادہ واپس کرنے کا ہے تو اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، اگر اس کا ارادہ ہی واپس کرنے کا نہیں تو وہ اس کو واپس ہی نہیں کر سکتا، اس وعدے کی تکمیل نہیں کر پاتا۔ وعدے کی تیسری ایک صورت مرد و عورت کا تعلق نکاح کے ذریعے اللہ رب العزت نے قائم کیا ہے۔ نکاح کے موقع پر جو جائز شرائط رکھی جائیں ان شرائط کو پورا کیا جائے۔ فرمایا احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به، وہ شرطیں جو نکاح کے موقع پر تم مقرر کرتے ہو اور پھر تمہارا آپس میں تعلق جائز ہوتا ہے، ان شرطوں کو پورا کرو۔ اسی طرح چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی کام کاج کے لیے کوئی مزدور رکھا جائے، یا کوئی شخص اپنے آفس میں، اپنی فیکٹری میں، دکان پہ کسی ملازم کو کام کاج کے لیے رکھتا ہے تو اس کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھی پورا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف ارقہ، اس کا معنی یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری وقت پر ادا کرو، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن جن کے خلاف اللہ رب العزت دعویٰ دائر کریں گے، ان کے خلاف اللہ مقدمہ دائر کریں گے۔ ان میں سے ایک ایسا شخص جو اللہ کے نام پر کسی سے وعدہ کرے پھر توڑ دے۔ نمبر 2، ایسا شخص جو کسی آزاد آدمی کو پکڑ کر کہیں بیچ کر اس کی قیمت کھا جائے۔ اور تیسرا، جو کسی مزدور سے کام تو پورا لے لیکن لم یعطہ اجرہ، اس کی مزدوری اس کو نہ دے۔ لہذا اسی کے ساتھ متعلق یہ بھی بات کہ جب کوئی انسان کسی کام کو اپنا ذمہ لے لیتا ہے، یعنی ایک تو وہ کام ہے جو مزدوری کرتا ہے،
کوئی دفتر میں ملازم کام کرتا ہے، کچھ وہ کام ہیں جو انسان ان کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے، لیکن اس کے اوپر بظاہر مزدوری وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن وہ کام اچھے طریقے سے کرے۔ جو بھی کام کیا جائے نیکی کا کام اسے اچھے طریقے کے ساتھ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یحب من العامل اذا عمل ان یحسن۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرو، وہ کام اچھا ہو، جائز ہو، تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ کرو۔ اگر کوئی کسی سے اگر کوئی نظر مان لی جائے تو اس نظر کو بھی پورا کیا جائے۔ اگر کوئی نظر مان لے انسان تو نظر کو پورا کرے، کیونکہ نظر ماننا بھی اللہ رب العزت سے ایک عہد ہے۔ کاروباری معاملات، ان کو بھی پورا کیا جائے۔ کوئی انسان کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے، کوئی لیتا ہے، کچھ دیتا ہے، تو ان میں بھی جو معاملات ہوں ان کو اچھے طریقے کے ساتھ پورا کیا جائے۔ اور میری آج کی گفتگو کا آخری پوائنٹ، کوئی بھی شخص جس مملکت میں رہتا ہے وہ مملکت اسلامی ہے یا غیر اسلامی، وہاں رہنے والے لوگ اس ملک کسی بھی مملکت میں رہنے والے لوگ اس ملک کے جو قوانین ہیں، جو بھی رفاع عامہ کے قوانین ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں، ان قوانین کو پورا کریں۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی قانون غلط ہے، وہ تو شریعت اس کو پورا کرنے کا نہیں حکم دیتی، لیکن جو جائز کسی بھی مملکت میں قوانین ہیں ان قوانین کو پورا کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اوفو بحلف الجاہلیہ فإنہ لا یزیدہ الا شدۃ۔ اگر تم نے کوئی زمانہ جاہلیت میں کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ جائز ہے، شرعاً درست ہے، اس وعدے کو پورا کرو، کیونکہ اسلام وعدوں کو توڑنے نہیں بلکہ کیے ہوئے وعدوں کو مضبوط کرنے، پکا کرنے اور پورا کرنے کا حکم دے۔ تو میری آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، وعدوں کا پورا کرنا، وعدوں کی ایفا، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی اقوام کو، پہلی شریعتوں میں بھی اللہ نے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ اگر وعدوں کو پورا نہ کیا جائے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح وعدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وعدے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ، بندہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے، وہ وعدے شریعت اسلامیہ کے احکامات ہوں، یہ بھی اللہ کے وعدے ہیں بندوں پر، یا پھر بندہ کوئی کام کرنے کا وعدہ اللہ سے کر لیتا ہے کہ اے اللہ، میں تجھے گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا۔ بندہ اللہ سے وعدے کرے، ان وعدوں کی تکمیل بھی اللہ رب العزت کے حکم سے بندے پر لازم۔ نمبر 2، بندوں کے آپس میں معاہدے، بندوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جو معاہدے ہیں، عہد ہے، ان کو پورا کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اور وہ وعدے انسان کے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ کسی سے کوئی چیز لے لی، کوئی قرض لے لیا، یا کوئی کام اپنے ذمہ لے لیا، یا انسان شادی بیاہ کرتا ہے، تو وہ وعدے جو شرائط رکھی گئی ہیں،
یا کوئی شخص کسی غیر مسلم ملک میں رہتا ہے، اس کے قوانین جن کو وہ قبول کر کے وہاں رہ رہا ہے ان تمام کو پورا کیا۔ اگر نہیں کریں گے تو یقیناً اللہ احکم الحاکمین پوچھے گا، اللہ سوال کرے گا، اور ایمان کے یہ چیز خلاف ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جو عہد و پیمان کا خیال نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔